کسی ان کی باریک نظر ہے، کسی کی ایسی نظر ہے. دیکھیے واحد ایسے انسان ہے، لکھا ہے علماء نے کہ واحد ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس پر بات چیت نہیں فرمائی اور اس کے بارے میں کوئی اصلاح نہیں فرمائی. کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، کوئی طبقہ نہیں چھوڑا. لیکن دوسرے اس میں ایسا ہے نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں وہ بسا اوقات بڑی چیز پر نظر رہتی تو چھوٹی چیز نظر سے اوجھل ہو جاتی. لیکن حضرت تھانوی کو اللہ نے ایسی شخصیت دی تھی کہ بڑی سچ چھوٹی بھی سامنے جی. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی ذوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں وسلم کی ان چیزوں کو ذکر کیا جو آپ کی بلندی اور پرواز کو بتلاتے ہیں. آپ کے معراج کے واقعات اور جنگوں کے واقعات اور آپ کی عالمی فکر کو بیان کیا. وہاں یہ بھی بتایا کہ پیغمبر اسلام اپنے کپڑوں کو خود سی لیتے تھے. کتنی چھوٹی بات ہے اس مقابلے پر. اور وسلم اپنے جوتے کے تسمے وغیرہ وہ خود ٹھیک کر دیتے. اس لیے کہ کمال پیدا ہوتا ہے جب بڑی اور چھوٹی ساری چیزیں مکمل تب کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حسن صحیح کہتے ہیں. تو وہاں کہتے ہیں یہ حسن وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کم درجے کی صفات ہے، اور صحیح وہ جس میں اعلیٰ درجے کی صفات ہے. یہ کیا بات ہے کہ امام ترمذی دونوں لا رہا ہے. وہاں یہ لکھا ہے کہ صحیح بار بتا رہا ہے کہ اس میں اعلیٰ صفات بھی ادنا صفات کامل حدیث ہے. بہت خوب. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ ہے. اسی وجہ سے تربیت کے معاملے میں سلسلہ تھانوی سے کوئی سلسلہ نہیں. وہ آپ کی ہر چیز پر نظر رکھے گھر میں کیسے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی حسن صاحب امرت علی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے جامع شرفیہ لکھا حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. نے فرمایا اپنی اہلیہ سے خط لکھوا کر بھیجو کہ آپ ان کو خوش رکھتے ہو پھر بیعت کرو. اہلیہ نے سفارش لکھی کہ نہیں مجھے خوش رکھتے پھر بیعت فرمایا. اور پھر اللہ نے ان خلیفہ بنے اور کتنا عظیم الشان کام جامع شرفیہ لاہور ان سے اتنا عظیم الشان کام لیا. آج تک ہزاروں انسان وہاں سے علم حاصل کر چکے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی اس لیے سلسلہ ہمارے سلسلے میں ایک بس جی 1 لاکھ کا ذکر کر لو 50,000 ذکر کر لو نہیں. ہر چیز کو لے کر چلو. ہر چیز میں سے آپ کا حصہ. گھر والے بھی خوش ہوں، والدین بھی خوش ہوں، کاروبار بھی آپ کا اچھا ہو، ذکر کار بھی ہو، تلاوت بھی آپ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. یعنی ہر طرف حصہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ایک طرف نکل گیا اور دوسری طرف اوجھل ہو گئی. دوسرے سلاسل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. ایک چیز ہے اور اسی پر ہے. یہ وجہ ہے کہ گھروں میں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. بچوں کے حقوق میں تلافی وہ کر رہے. بہت دیندار طبقہ اسی میں ہے. گھر کے حقوق میں وہ کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے. تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے خرچہ ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ ہونا کہ وہ بیوی آزاد ہو اس کو دے دے اور جو آتا ہے خرچ کرے. کچھ اپنے والدین کو دے، اللہ کے رستے میں دے. آپ نے پوچھا یہ جیب خرچ کرا گھروں میں رکھا. ہمارے والد صاحب نے 70 سال کا 500 سود رکھا. جب ہماری 2,500 تنخواہ تھی 500 لے جائے کسی کا بچے 5 میں حصہ لے گئے. پھر ہم نے طے کیا کہ 500 کیا پوری تنخواہ یہاں ہماری پوری تنخواہ گھر والوں کے ہاتھ میں چلی جائے. بچت کرو تب ان کی، نہ بچے تب اس میں سب کچھ پورا کر دیں. وقت نکال کے دیتے دیکھتے بل بہت زیادہ آ گیا آپ کو کچھ حصہ لگانا پڑے گا. کیا بچت نہیں؟ کہا کہ نہیں وہ مراد یہ ہے بل تو پورے ہو جائیں گے لیکن کچھ بھی نہیں پیچھے بچتا. کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں ہے. وہ ہمارے
حضرت فرماتے ہمارے والد صاحب ایک لوگ کہتے ہیں ہمیں خسارہ ہو گیا اس دفعہ. خسارے کا مطلب ہوتا ہے نفع کا کمی. سوچ کے بیٹھے تھے یہ ہم نے جو کام کیا ہے گھنٹوں کا پھر اس کے اندر ہمیں 50 لاکھ بچیں گے تو 25 بچے حضرت آدھا خسارہ گھر والوں کا خسارہ بھی